معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ارحان۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ ارحان۔ ناظرین، خواجہ سرا کسے کہتے ہیں؟ در حقیقت خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ کیسے پتہ چلے گا یہ خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خواجہ سرا کے حوالے سے کیا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جس پر آپ نے حیران کن پہچان بتائی تھی؟ خواجہ سرا کے لیے یہ الفاظ مخنث، خنثی، اسرہ، ہجرہ وغیرہ کب اور کیوں آئے؟ کیا خواجہ سرا کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ یعنی کیا مرد یا عورت خواجہ سرا کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواجہ سراؤں کے حوالے سے حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل انفو ایٹ ارحان سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور عموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، خواجہ ایک معزز لقب ہے اور سرا محل یا حویلی کو کہتے ہیں۔ خواجہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کی جمع خواجگان ہے۔ خواجہ آقا یا سردار کو کہتے ہیں۔ خواجہ سرا وہ غلام جو نہ مرد ہو اور گھر میں زنانہ کام کرتا ہو۔ یہ امیروں اور بادشاہوں کے زنانہ محل کی دربانی بھی کرتے تھے اور زنانہ میں انہیں آنے جانے کی اجازت بھی ہوتی تھی۔ ان کو مخلی بھی کہتے تھے۔ ناظرین، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں اور سلطانوں کے درباروں میں اکثر خواجہ سرا پائے گئے۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کے حرم میں شاہی خواتین کی حفاظت اور جاسوسی پر سلاطین کی طرف سے خصوصی طور پر خواجہ سرا مامور تھے۔ ناظرین، خواجہ سرا تیسری صنف ہیں جنہیں عربی میں مخنث یا خنثی بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ خواجہ سراؤں کے جسم مردانہ اور زنانہ ہوتے ہیں مگر ان کی روش صنف نازک کی طرح ہوتی ہے۔ خواجہ سرا قدرتی طور پر پیدائشی بھی ایسے ہوتے ہیں اور قدیم زمانے میں بادشاہوں اور سلطانوں کی درباروں میں خواتین کی خدمت پر مامور کرنے کے لیے مردوں کو بھی خواجہ سرا بنایا جاتا تھا۔ ناظرین، خواجہ سراؤں کے لیے جنوبی ایشیا میں لفظ ہجرہ بھی بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد تیسری صنف یا جنوبی ایشیا میں خواجہ سراؤں کا وہ حصہ ہے جو اپنے آپ کو صنف زنانہ تصور کرتے ہیں اور جسمانی طور پر بظاہر مردانہ اور زنانہ یا مخلوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک خنثی سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنثی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنثی اس قسم کا تھا کہ اس کا فرض مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنثی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس خنثی نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے خنثی مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرض مردوں اور عورتوں والا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں غلاموں کو بلایا اور ان کو حکم دیا وہ خنثی مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کرے۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کی پسلی سے کم ہو تو اس خنثی کو مرد سمجھا جائے ورنہ عورت۔ اس طرح ثابت ہوا کہ وہ مرد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کر دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑ پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی بائیں جانب سے اماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک سینو جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت تیری پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ خواجہ سرا سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بیان دو
2016 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 50 سے زائد مفتیان نے فتویٰ دیا کہ خواجہ سراؤں سے شرعی طور پر نکاح جائز ہے۔ یہ فتویٰ تنظیم اتحاد امت کی اپیل پر جاری کیا گیا تھا۔ تنظیم کے سربراہ ضیاء الحق نقشبندی کے مطابق 50 سے زائد مفتیان نے فتویٰ دیا کہ ایسا خواجہ سرا جس میں جسمانی طور پر مردانہ علامات پائی جاتی ہوں، اس کا نکاح ایسے خواجہ سرا کے ساتھ جائز ہے جس میں زنانہ علامات موجود ہوں۔ فتویٰ کے مطابق واضح علامات والے خواجہ سراؤں سے عام مرد اور عورت بھی نکاح کر سکتی ہیں۔ ناظرین، مفتیان نے یہ واضح کیا کہ جن خواجہ سراؤں میں مرد اور عورت دونوں والی علامتیں نہ ہوں ان سے نکاح جائز نہیں۔ مفتیان نے فتویٰ کے ذریعے حکومت پر زور دیا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ خصوصی طور پر جنوبی ایشیا میں خواجہ سراؤں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غلط سلوک کیا جاتا ہے جو کہ قطعی طور پر درست نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی طریقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@orhan۔